بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے قاری محمد اکبر مدنی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ریڈ ود قاری اکبر مدنی۔ کیا حال چال ہیں؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، ہنستے رہا کریں، مسکراتے رہا کریں، خوشیاں بانٹتے رہا کریں۔ ناظرین کرام، پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے سبق نمبر 6 پڑھا تھا اور سبق نمبر 6 کے اندر متحرک الفاظ کی پریکٹس کی تھی، اور پچھلی اسباق کے اندر جتنے بھی ہم نے قواعد پڑھے تھے ان تمام قواعد کے مطابق ان الفاظ کی پریکٹس کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو ابھی تک آپ نے اگر وہ سبق نہیں پڑھا تو اوپر آئی بٹن کے اندر اس کا لنک دے رہا ہوں، وہاں سے آپ سبق نمبر 6 پڑھ سکتے ہیں اور ان الفاظ کی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور مدنی قاعدے کے پچھلے اسباق پڑھنا چاہتے ہیں تو ان تمام ویڈیوز کا لنک بھی اوپر آئی بٹن کے اندر دے رہا ہوں، وہاں سے آپ مدنی قاعدے کے پچھلے اسباق پڑھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم سبق نمبر 7 پڑھیں گے، اور سبق نمبر 7 کے اندر ساکن کے بارے میں بھی جانیں گے کہ ساکن کیا ہوتا ہے، اور حروف مدہ کے بارے میں بھی جانیں گے کہ حروف مدہ کون کون سے ہیں، کہاں کہاں آتے ہیں اور ان کو کیسے پڑھا جاتا ہے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ نے ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور اپنے تمام دوست احباب کو یہ ویڈیو شیئر بھی کرنی ہے، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے بغیر تاخیر کے ہم لیپ ٹاپ کی اسکرین پر چلتے ہیں اور وہاں سے ہم سبق نمبر 7 پڑھتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اس وقت ہم لیپ ٹاپ کی اسکرین پر آ چکے ہیں اور یہاں سے انشاءاللہ ہم سبق نمبر 7 پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم ساکن کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ساکن کیا ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے اسباق کے اندر میں نے ساکن کا ذکر کیا تھا، تو چلیں آج آپ کو ساکن کے بارے میں بھی بتا دیتے ہیں کہ ساکن کیا ہوتا ہے۔ تو ساکن کے بارے میں جاننے سے پہلے آپ اس علامت کے اوپر غور کریں کہ یہ جو علامت آپ کو دال کی طرح کی نظر آ رہی ہے، اس علامت کو جزم کہتے ہیں، اور جس حرف کے اوپر یہ علامت آئے، یعنی جس حرف کے اوپر یہ جزم آئے، اسے ساکن کہتے ہیں۔ جیسا کہ مثال کے طور پر یہ لفظ واو ہے اور واو کے اوپر وہی علامت یعنی کہ جزم آئی ہوئی ہے، تو اب اس جزم آنے کی وجہ سے یہ جو واو ہے یہ ساکن کہلائے گا، یعنی واو ساکن۔ اور ساکن حرف جو ہوتا ہے وہ اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر یہ واو ساکن ہے اور واو ساکن سے پہلے با ہے، اور با کے اوپر پیش آئی ہوئی ہے، اور پیش کو حرکت کہتے ہیں، اور جس حرف کے اوپر حرکت آئے اسے متحرک کہا جاتا ہے، تو لہٰذا یہ با جو ہے یہ با متحرک کہلائے گی۔ اب آپ کو سمجھنے کے اندر آسانی ہو جائے گی کہ ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر کیسے پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ واو ساکن ہے اور واو ساکن سے پہلے با متحرک ہے، تو ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے، جیسا کہ با، واو پیش بو۔ تو امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو اس ویڈیو کے آخر میں میرا واٹس اپ نمبر موجود ہے، آپ میرے واٹس اپ نمبر پر رابطہ کر کے وہ بات پوچھ سکتے ہیں۔ اسی طرح کمنٹ سیکشن کے اندر کمنٹ کر کے بھی وہ بات پوچھ سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں حروف مدہ کی طرف کہ حروف مدہ کتنے ہیں، کون کون سے ہیں اور ان کو کیسے پڑھا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو اور یا۔ الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ ہوگا، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، جیسا کہ مثال کے طور پر یہ دیکھیں یہ الف ہے اور الف سے پہلے یہ زبر آئی ہوئی ہے، تو لہٰذا یہ الف مدہ کہلائے گا کیونکہ اس سے پہلے زبر آئی ہوئی ہے۔ اور یہ واو ساکن ہے، اس سے پہلے پیش ہے، یہ دیکھیں یہ پیش ہے، تو لہٰذا یہ واو جو ہے یہ واو مدہ کہلائے گی۔ اور یہ یا مدہ ہے، اور یا سے پہلے یہ دیکھیں یہ زیر آئی ہوئی ہے، تو لہٰذا یہ یا مدہ کہلائے گی، ٹھیک ہے۔
الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا۔ اب چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ حروف مدہ کو ہم نے پڑھنا کیسے ہے، ان کو لمبا کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اگر لمبا کرنا ہے تو کتنا لمبا کرنا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ حروف مدہ کی مقدار ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر ہے، یعنی حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اب ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھنا کتنا ہوتا ہے تو اس کا ذکر سبق نمبر 1 کے اندر گزر چکا ہے۔ اگر آپ نے وہ سبق نہیں پڑھا تو نیچے ڈسکرپشن کے اندر اس کا لنک دے رہا ہوں، وہاں سے آپ سبق نمبر 1 پڑھ سکتے ہیں اور حروف مدہ کی مقدار کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ اب آخر میں بات کرتے ہیں کہ ان حروف مدہ کے ہجے کس طرح ہم نے کرنے ہیں، یعنی ان کو جوڑ کے ساتھ کیسے پڑھنا ہے۔ تو آئیے ہم ان کو ہجوں کے ساتھ پڑھنے کے بارے میں جانتے ہیں کہ ان کے ہجے کس طرح کیے جائیں گے۔ تو یہ دیکھیں، یہ الف مدہ ہے، اس کے ساتھ با لکھی ہوئی ہے، تو اب اس کے ہجے ہم اس طرح کریں گے، با الف زبر با۔ اسی طرح آگے واو مدہ ہے اور واو مدہ کے ساتھ با لکھی ہوئی ہے، تو ہم اس کے ہجے اس طرح کریں گے، با واو پیش بو۔ اور آگے یا مدہ ہے اور یا مدہ کے ساتھ با لکھی ہوئی ہے، تو اب ہجے اس کے اس طرح کیے جائیں گے، با یا زیر بی۔ حروف مدہ کے بارے میں جاننے کے بعد اب ہم حروف مدہ کی پریکٹس کریں گے۔ تو آپ نے یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے اور پورا سبق پڑھنا ہے تاکہ آپ کو حروف مدہ کی اچھی طرح پہچان ہو جائے۔ تو آئیے میرے ساتھ اس سبق کی پریکٹس کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی۔ تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا تو تی۔ سا الف زبر سا، سا واو پیش سو، سا یا زیر سی، سا سو سی۔ جیم الف زبر جا، جیم واو پیش جو، جیم یا زیر جی، جا جو جی۔ حا الف زبر حا، حا واو پیش حو، حا یا زیر حی، حا حو حی۔ خا الف زبر خا، خا واو پیش خو، خا یا زیر خی، خا خو خی۔ دال الف زبر دا، دال واو پیش دو، دال یا زیر دی، دا دو دی۔ ذال الف زبر ذا، ذال واو پیش ذو، ذال یا زیر ذی، ذا ذو ذی۔ را الف زبر را، را واو پیش رو، را یا زیر ری، را رو ری۔ زا
الف زبر زا زا واو پیش زو زا یا زیر زی زا زو زی سین الف زبر سا سین واو پیش سو سین یا زیر سی سا سو سی شین الف زبر شا شین واو پیش شو شین یا زیر شی شا شو شی صاد الف زبر صا صاد واو پیش صو صاد یا زیر صی صا صو صی ضاد الف زبر ضا ضاد واو پیش ضو ضاد یا زیر ضی ضا ضو ضی طا الف زبر طا طا واو پیش طو طا یا زیر طی طا طو طی ظا الف زبر ظا ظا واو پیش ظو ظا یا زیر ظی ظا ظو ظی عین الف زبر عا عین واو پیش عو عین یا زیر عی عا عو عی غین الف زبر غا غین واو پیش غو غین یا زیر غی غا غو غی فا الف زبر فا فا واو پیش فو فا یا زیر فی فا فو فی قاف الف زبر قا قاف واو پیش قو قاف یا زیر قی قا قو قی کاف الف زبر کا کاف واو پیش کو کاف یا زیر کی کا کو کی لام الف زبر لا لام واو پیش لو لام یا زیر لی لا لو لی میم الف زبر ما میم واو پیش مو میم یا زیر می ما مو می نون الف زبر نا نون واو پیش نو نون یا زیر نی نا نو نی واو
الف زبر وا، واو واو پیش وو، واو یا زیر وی، وا وو وی، ہا الف زبر ہا، ہا واو پیش ہو، ہا یا زیر ہی، ہا ہو ہی، حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ واو پیش او، حمزہ یا زیر ای، آ او ای، یا الف زبر یا، یا واو پیش یو، یا زیر یی، یا یو یی۔ تو ناظرین کرام یہ تھا سبق نمبر 7 کہ جس کی ہم نے اچھے انداز میں پریکٹس کرنے کی کوشش کی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا، شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں۔ زندگی رہی تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔